نہیں شیری، ایسی کسی خرافات کا کوئی وجود نہیں، فرحاد اٹل لہجے میں بولا۔ ہوتے ہیں شیری لڑائی کے انداز میں بولی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کس بات پر تم دونوں بحث کر رہے ہو؟ فرحاد کو اپنے پیچھے سے دادا جان کی آواز آئی تو وہ دونوں چونک اٹھے۔ السلام علیکم دادا جان۔ فرحاد اور شیری نے دادا جان کو ایک ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ دادا جان نے سلام کا جواب دینے کے بعد دعا دی۔ تم دونوں کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ تھوڑے توقف کے بعد دادا جان نے دونوں سے پوچھا۔ دادا جان آپ بتائیے، یہ جن بھوت روح بدروح ہوتی ہے نا؟ شیری نے لاڈ سے دادا جان سے پوچھا۔ دادا جان میرا خیال ہے ایسی خرافات کا کوئی وجود نہیں۔ فرحاد نے فوراً کہا۔ بھائی جن کا وجود تو قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، دادا جان کہنے لگے۔ جن کا وجود تو ہے، میں یہ بھوت پریت روح بدروح وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، فرحاد نے جواب دیا۔ میں تم دونوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس سے تم دونوں اندازہ لگا سکتے ہو کہ بھوت وغیرہ ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ دادا جان لان میں بچھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے تو فرحاد اور شیری بھی ان کے دائیں بائیں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا ہے، جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی۔ میں برٹش انڈین آرمی میں تھا، دادا جان خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولے۔ میں برما میں محاذ جنگ پر تھا۔ اس وقت آج کل کی طرح رابطے کے ذرائع زیادہ نہیں تھے، بس ٹیلی گرام یا خط ہی رابطے کا ذریعہ تھے، اور وہ ذرائع بھی جنگ کی وجہ سے اکثر منقطع ہو جاتے تھے۔ دادا جان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، شاید وہ اپنے ذہن میں واقعات تازہ کر رہے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور تمام جوانوں کو واپسی کا حکم ملا تو ہم سب خوش ہو گئے کہ اب ہم گھر جائیں گے اور گھر والوں سے ملیں گے۔ 3 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم لوگ گھر والوں کی آواز کو بھی ترس گئے تھے، لہٰذا جنگ بند ہونے کی ہم سب کو بے حد خوشی تھی۔ ہر جوان خوشی سے نہال ہو رہا تھا، میں بھی بے حد خوش تھا۔ اکثر نوجوانوں نے گھر والوں کو خط لکھ کر اپنے آنے کی اطلاع دی، مگر میں نے سوچا کہ اچانک گھر پہنچ کر سب کو سرپرائز دوں گا۔ میرے اس طرح اچانک پہنچنے پر سب لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، شاید اماں تو کچھ دیر کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرنا بھول جائیں گی، اور ابا جان اسٹیشن عموماً ویران ہی رہتا تھا۔ اسٹیشن پر ٹرین کو جھنڈی دکھانے والا ریلوے کا ملازم بھی ٹرین کے روانہ ہوتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اسٹیشن سے ہمارا گاؤں کوئی 5-6 کوس کے فاصلے پر تھا۔ یہ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، مگر برسات کے موسم میں اور اندھیری رات میں جب گاؤں جانے والے راستے میں جنگل بھی آتا ہو، یہ فاصلہ کافی لگ رہا تھا۔